لم آتکم حتی، میں تمہارے پاس نہیں آیا، خود سے نہیں آیا. میں کیوں آیا ہوں؟ حتی وصلت الی کتبکم وقبل بہا رسلکم، میرے پاس تمہارے خط آئے تھے اور تمہارے ایلچی خطوط کو لے کر آئے. ڈاک میں خط نہیں آئے. ان سب کے خط خطوط میں تم نے لکھا تھا کہ اقدم الینا انہ لیس لنا امام، اے فرزند رسول آپ ہماری طرف آ جائیں کوفہ، اس لیے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے. ہمارے تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم امامت سکھاتے ہیں. بھیا قاتل ان بھی ڈھونڈیے جن میں امام نہیں ہوتے. واہ 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 واہ. کام آئے گا آپ کو کہ یہاں ہمیشہ تو پڑھنا نہیں ہوگا، کبھی کبھی پڑھنا ہے، تو کم از کم سال بھر تو آپ یاد رکھیں اس بات کو. امام حسین 12,000 خط اپنے ساتھ اٹھا کے لے آئے. ذرا سمجھیے گا، 12,000 خط، 12,000 خطوط. ڈاکٹر نے کر دیکھا کچھ واہ 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 واہ. اپنے ساتھ لے کر آئے. یہ آئے گا سن لیجیے مجھ سے. اور سرکار نے کہا ہے سرکار ہاؤلائے اخافونی، یہ لوگ مجھے ڈراتے ہیں. وہاں ہی کتب اہل الکوفہ فہم قاتلین، یہ مجھے ڈراتے ہیں موت سے. اور یہ میں اپنے ساتھ سارے خط لے کے آیا ہوں. مجھے کوفے والوں نے خط لکھے ہیں اور یہی میرے قاتل ہیں. سبحان اللہ. یہ تو بات نہیں ہوئی کہ قاتل کون ہے جنہوں نے خط لکھے ہیں. اب ذرا طبری سے پوچھیں کہ یہ خط لکھنے والے ہیں کون. تو طبری نے لکھا کہ 12,000 خط لکھے کوفہ والوں نے اور امام حسین کو بھیجے. اور اگلے صفحے میں طبری لکھتے ہیں کہ اس وقت جب 12,000 خطوط بھیجے گئے اس وقت کل شیعہ کوفے میں 2 تھے. واہ واہ واہ. یہ طبری موجود ہے، کتاب طبری. آپ ایمان سے بتائیے، نہ زیراکس ہے، نہ فوٹو کاپی ہے، نہ بھی انٹرنیٹ آیا ہے، نہ بھی لیتھو پرنٹنگ ہے، نہ آفسیٹ ہے. واہ واہ واہ. 2 شیعہ پر شیعہ 6,000 خط کیسے لکھ سکتے ہیں؟ جبکہ ایک قلم نواز پہنچانے میں شیعوں کو مختار کو زندان میں 6 مہینے لگ گئے. اس کو یہ طے ہو گیا کہ قاتل تو ہیں اہل کوفہ جنہوں نے خط لکھے. سرکار نے فرما دیا مگر وہ خط لکھنے والے ہیں کون؟ یہ آج کل جو آپ کے یہاں نہیں انانیمس ای میل آتی، جو انانیمس آپ کے یہاں خطوط آتے ہیں، یہ بیسیکلی وہی طریقہ ہے جو بنی امیہ سے لوگوں نے سیکھا ہے. یہ علی بن ابی طالب کا طریقہ نہیں ہے. تو یہ انانیمس لیٹر جو تھے جو عبید اللہ ابن زیاد نے شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے لکھوائے تھے تاکہ قتل حسین شیعوں کے سرے ڈال دیا جائے. اب بتائیں اگر شیعہ قاتل ہوتے تو اس عبید اللہ ابن زیاد کو ضرورت کیوں نہ ہوئی کہ وہ بڑے دربار میں سید سجاد سے کہتا اپ نے تو آپ کے بابا کو نہیں مروایا، شیعوں نے مروایا ہے. یزید نے کیوں نہ کہا، عمرہ نے کیوں نہ کہا، اسیر ابن نبیر نے کیوں نہ کہا، مروان ابن حسن نے کیوں نہ کہا، سنان ابن انس نے کیوں نہ کہا، عظیم ابن طفیل نے کیوں نہ کہا، معاویہ ابن شدید نے کیوں نہ کہا، مروان کیسوں نے ولید کیسوں نے کیوں نہ کہا. تو الزام بنی امیہ والے نہیں لگا سکے وہ یہ کراچی کا مولوی کیسے لگا رہا ہے.
یہ بھی نصیب فرما لیجیے کہ عظمت امام حسین کے ذہن میں یہ سنیے کہ جب مبالغہ میں سرکار لے کے گئے ہیں حسن و حسین تو 8 کتابیں ہیں میرے پاس، 8 کتابیں، 6 اہل سنت کی ہے، 2 شیعوں کی، جن میں یہ لکھا ہے کہ آپ کے قلبی فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ ہے، 8 میں پیدا ہوئے، 10 میں ان کا انتقال ہے۔ 8 کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، جن میں ایک تبری بھی ہے، تبری میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ عجیب اتفاق۔ تو سرکار حسن حسین کو لے کر ابراہیم کو چھوڑ، آپ ذرا بتائیے کہ اگر ابنا ہے تارا انہیں تو اپنا آ رہا اپنا ابنا ہے جمع کا سیکھا، اگر ابراہیم ساتھ لے جاتے تو جمع 3 پہ بولی جاتی، یہ اعتراض بھی ختم ہو جاتا۔ تو سرکار نے سن بھی بیٹا گھر بٹھایا، حسن حسین کو ساتھ لے کے گئے۔ کبھی سوچا ہے اس میں حکمت کیا؟ تو آج مجھے جملہ سن لیجیے عظمت حسنین میں کہ ابراہیم کو گھر میں کھا کر حسنین کو مبالغہ میں لے جا کر نبی نے عظمت حسنین ہی کا جو اعلان کیا ہے کہ جب نبی دادا علی دادا کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو غلام دادوں نے کیا ملا ہے۔ اور پھر عجیب منزل فکر ہے، سرکار نے ایک جملہ کہا ختمی مطلب، جملہ یہ ہے فوالذی نفسی بیجے ہی، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں مبالغہ کے بعد، لو تباہلوا لموسقوا قردۃ وخنازیر، اگر یہ نصارے نجران مباہلہ کر دیتے تو انسان نہ رہتے، یا خنزیر بن جاتے یا بندر بن جاتے۔ اب میں سمجھا ہوں کہ وہ ممبروں پہ بندر کیسے ناچتے۔ ان ہستیوں کے مقابل پہ جو آ جائے وہ یا بندر بن جاتا یا خنزیر بن جاتا۔ یہ سرکار کے جملے ہیں، دونوں مکاتب میں فکر میں لکھے ہیں۔ تو ایک بات طے ہو گئی، حسن حسین کے مقابل میں جو آتا قرآن کی نظر میں لعنت اللہ علیہ بنتا، قرآن کی نظر میں وہ جھوٹا بنتا ہے، نبی کی نظر میں وہ خنزیر ہوتا ہے یا بندر ہوتا ہے۔ اور پھر جب زہیر نے پوچھا، جو دیر سے آئے تھے، زہیر دیر سے آئے تھے، یہ دوسرے مذہب کے تھے، یہ کنورٹڈ، زہیر کنورٹڈ اور ایسے کنورٹڈ ہے کہ ان کا خون اس مٹی میں ملا جس میں فاطمہ کے لال کا۔ دیکھیں انسان کنورٹ ہو تو پھر ایسے ادھر آج تو ایسے ہی آئے تھے۔ تو جب زہیر نے پوچھا ہے سرکار میری قربانی بھی قبول ہو جائے، تو فرماتے ہیں لا یبعدنک اللہ یا زہیر، اے زہیر اللہ اپنی رحمت سے تمہیں ذرہ برابر محروم نہ کرے، کبھی دور نہ کرے۔ لعن اللہ قاتلی کا، اللہ تیرے قاتلوں پہ لعنت کرے۔ لعن اللہ الذین موسخوا قردۃ وخنازیر، اللہ تیرے ان قاتلوں پہ لعنت کرے کہ جو تیرے ارادہ قتل سے ہی خنزیر بن گئے اور بندر بن گئے۔ یہ 2 جملے آئے، اب تیسرا جملہ سنیے۔ سرکار نے کہا انی رائے فی المنام، حسین ابن علی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے ان کلابن، فلاں خاندان کے کتے تنحشنی، میرے اوپر جھپٹ رہے، واشدھا علیہ قلب ابقى، اور ایک مبعوث کتا ہے کہ جب انہیں قتل کر رہا سختی کے ساتھ۔ اب کسی صاحب نے مجھے کہا آپ کے امام میں کرٹسی نہیں تھی تو وہ انسان کو کتا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے جنگ خندق نہیں پڑھی، مجھے سمجھ اخلاق نے کیا کہا تھا، من لحاظ کل ہے کوئی کتے کی زبان بند کرنے والا۔ فرمایا بلکہ یہاں میں نے ایک اہل سنت کے پاؤں بڑے مفتی سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں اہل سنت کے ہاں ایک روایت، ایک جملہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں جو خطب المعصوم علی
سن، جو معصوم کو دروازے پہ آ کے جائے وہ انسان نہیں کتا ہوتا ہے. مجھے مسئلہ ہی حل ہو گیا، میرا مسئلہ مل گیا کہ مدینہ میں ہو